بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میں انقلاب کے ساتھ میں ہوں شاہد جاوید۔ ناظرین، کل ایک دل خراش واقعہ پیش آیا رحیم یار خان میں۔ میونسپل کارپوریشن کے عملے اور افسران کی نااہلی کی وجہ سے ایک کم سن 4 سالہ بچہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا اور اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ سہارا بچہ جو تھا وہ والدین کے لیے سہارا تھا، آج وہ چراغ بجھ گیا۔ اس میں کس کی نااہلی ہے؟ میونسپل کارپوریشن کے عملے کی یا ان لوگوں کی جو غیر قانونی اسکیمیں بنوانے میں ان کی مدد کرتے ہیں رشوت لے کر؟ جب غیر قانونی اسکیم بنتی ہے، ہاؤسنگ اسکیم بنتی ہے، تو اس میں نہ گٹر لائن ہوتی ہے، نہ سڑکیں ہوتی ہیں، بس ویسے پلاٹ جو ہے وہ بیچ دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عارضی گٹر بنا دیے جاتے ہیں، ان کے ڈھکن نہیں ہوتے، اور اس طرح کے حادثات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ 6 مہینے پہلے بھی ایک ایسا ہی واقعہ اسی علاقے میں یعنی پیر شہیدہ میں پیش آیا تھا، جہاں پر ایک 6 سالہ بچے کی موت واقع ہوئی تھی اور اس کا معاملہ ابھی تک عدالت میں ہے۔ کل جو ہے اس واقعے کے بعد ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان نعمان یوسف نے چھوٹے عملے کو معطل کر دیا، اور اس کے بعد جو ذمہ داران ہیں چیف آفیسر اور ایکسین وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے۔ قصور چھوٹے عملے پہ، یعنی سارا جو نزلہ ہے وہ چھوٹے عملے پہ گرا۔ اس وقت اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں محمد شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے۔ جی میاں صاحب، یہ دل خراش واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب نے چھوٹے عملے کو معطل کر دیا اور باقی جو ہیں وہ اپنی سیٹ پر کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان والدین پر جو بیت رہی ہے، اور یہاں پر آپ کا کیا ہے اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد صاحب، سب سے پہلے تو بہت افسوسناک واقعہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس بچے کے لیے بھی اور اس انتظامیہ کے لیے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم نے 6 مہینے پہلے ایک چراغ گل ہوا ہے گھر کا، ایک بچہ جو ہے وہ آپ کا مستقبل ہے، والدین کی امیدیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ وابستہ۔ وہ جب جوان ہوتا ہے والدین یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا سہارا بنے گا۔ اب وہ جو آپ نے ایک درخت لگایا ہے، بالکل ایک درخت آپ نے ابھی جوان نہیں کیا، اس کے پہلے اس کو کاٹ دیا، تو اس کا نہ وہ سایہ، نہ وہ سائے سے میسر ہوئے لوگ، اس کے سائے سے نہ ان کو کوئی فائدہ ہوا۔ افسوس اس بات کا کہ ہمیشہ معطل کر دیا جاتا ہے۔ یہ معطل ہونا کیا ہے؟ معطل تو آپ جب بحال ہو جائیں گے، آپ کا وظیفہ لگ گیا ہے، آپ کو وہ جو جتنے مہینے آپ معطل رہے ہیں، جب بحالی ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا پورے کی پوری سیلری دوبارہ مل جاتی ہے۔ افسوسناک حد تک یہ بات ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں۔ یہ میں پولیٹیکل آدمی ہوں، یہ مت سوچئے گا کہ پتہ نہیں یہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں اس بات کو۔ جب سے پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی ہے، یہ وہ لوگ تھے جو نعرے لگاتے تھے جی بلدیاتی نظام سے جو ہے نا لیڈرشپ آگے آتی ہے، بلدیاتی نظام سے جو ہے نا وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، بلدیاتی نظام سے نا گھر جو ہے نا بندے کو گھر کے اس کے دروازے کے اوپر جا کے اس کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اور میرے بھائی اب تو یہ پوزیشن ہے کہ اسلامیہ کالونی لے لیں، جناح پارک لے لیں، سیٹلائٹ ٹاؤن لے لیں، کون سا ایسا ایریا ہے جہاں پہ آپ کو گٹر جو ہے وہ پورے کے پورے ہول جو ہے نا ان کے اوپر آپ کو ڈھکن ملیں گے۔ اچھا، دوسرا جو ایشو ہے، گٹروں کا پانی نہروں میں ڈالا جا رہا ہے، میگا سیوریج سسٹم جو ہے اس طرح ناکام ہوئی ہے، اربوں روپے جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی شاید صاحب جائیے گا، صفائی کتنی ہو رہی ہے، مجھے بتائیں۔ آپ آ جائیں سیٹلائٹ ٹاؤن میں، آرمی پبلک سکول ہے میرے ادھر سیٹلائٹ ٹاؤن میں، وہ ایک مین ادارہ ہے آپ کا، وفاق کا ادارہ ہے، وہ فیڈرل بورڈ کے اندر ہے، اس کے ارد گرد صفائی نہیں ہے، کوئی صفائی کرنے والا کوئی بندہ آن کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ڈی سی او صاحب ہوں یا بلدیہ کا ایڈمنسٹریٹر ہو یا بلدیہ کا چیف ہو یا بلدیہ کا ایکسین ہو، وہ عملہ جو ہے وہ اتنا ذمہ دار نہیں ہے جتنے یہ لوگ ذمہ دار ہیں جو ان کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں، انہوں نے کام لینا ہے۔ میرے بھائی، عملے نے کام تو خود تو نہیں کرنا، آپ ڈیوٹیاں ان کو اسائن کریں گے تو وہ جب ڈیوٹی پرفارم نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کا کام ہوگا جو ہوا ہے۔ بہت افسوس ہوا ہے، وہ ایک چراغ بجھ گیا جو اپنے والدین کی جس کے اوپر والدین کی امیدیں تھیں،
جس کے اوپر والدین کا فیوچر بیس کر رہا تھا، لیکن ہم بے حص ہیں، ہم نے صرف معطل ہی کرنا ہے، ہم نے اس نظام کو سیدھا نہیں کرنا. اور عمران خان صاحب کا تو یہ پوزیشن ہے کہ وہ کسی بھی بات کے اوپر ابھی تک قائم نہیں ہے. اب 3 سال کی جو گورنمنٹ ہے ان کی، وہ صرف اسی طریقے سے چل رہی ہے کہ وہ نواز شریف کر گیا تھا، ہم یہ کریں گے. نواز شریف نے وہ کیا ہے، ہم یہ کریں گے. ایک پروجیکٹ رحیم یار خان میں آپ ماشاءاللہ بڑے ویجیلنٹ ہیں، آپ پھرتے ہیں، آپ ایک بڑے اچھے صحافی ہیں، آپ کا بڑا اچھا ویژن ہے آپ کا. مجھے بتا دیں ایک مین پروجیکٹ رحیم یار خان میں دکھا دیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بنا. یہ اوور ہیڈ برج باسیہ والا پی ایم ایل این نے بنایا، تختی ان کی لگی ہوئی ہے بس. اچھا ابھی جو ہے وہ 12 ارب روپے یا 42 ارب کا جو بینر فلیکس لگے تھے وہ خسرو مختار کی اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ضلعی قیادت ہے ان کی بڑی بڑی تصویریں لگی تھی، وہ پروجیکٹ کہاں ہے؟ شاہ صاحب وہ پروجیکٹ صرف ان کے پیپروں میں ہیں. یہ اپنے دل کے بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے سڑکیں جو ہے نا نواز شریف سے زیادہ بنا لی ہیں. ہمیں بتایا نا کہاں بنی ہیں، کوئی سڑک دکھا بھی دیں. نواز شریف تو ملتان جانے کے لیے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ نواز شریف کی جو ہے نا موٹر وے بنی ہوئی ہے، وہ نظر آ رہی ہے. لاہور آپ چلے جائیں ٹوکن نیاز بیگ سے لے کے جلو پارک تک آپ کو کوئی سگنل نہیں آتا. آپ جو وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے نا 20 منٹ میں کر رہے ہیں. وہ انہوں نے انڈر پاس بنا کے لاہور کو دیکھیں ذرا جا کے. اب کمپیریزن کریں نا ادر سٹی کے ساتھ. پشاور میں یہ پچھلے 8 سال سے گورنمنٹ میں ہے، بتائیں پشاور کو کریں کمپیئر اس کے ساتھ، لاہور کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جائے گا انہوں نے کیا کام کیے. تو مہنگائی کی صورتحال سب سے پہلا وہ آج کل ہم ایک ایشو ہے اوور بلنگ. وہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ان پہ ہم نے پروگرام بھی کیے. تو ایک بندہ جس کا 4-5 ایکڑ زمین ہے اس کا 9 لاکھ روپے بل آ گیا، اور اسی طرح بہت ساری لائنیں ہیں. یہی ایشو تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، یہی ان کے پاس موضوع تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور دوسرا مہنگائی، اگر گھی کی بات کریں تو 360 روپے 320 روپے کلو جو ہے وہ گھی کی قیمت ہے. آٹا اسی طرح، چینی کی قیمت جو ہے وہ 110 روپے تک پہنچ گئی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے یاد ہے جب کنٹینر پہ مصروف کھڑے ہوئے کیا کرتے تھے کہ اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہے. جی اب وزیر اعظم صاحب بتائیں نا کہ کہاں پہ وہ چوری ہو رہی ہے، اس کو پکڑے نا. آپ کے ارد گرد کے بندے ہیں یا خود ان کے سرگنا ہیں. وہ پنجابی میں کہتا ہے رسا گیر ہوں جی. ایک تو رسا گیر ہے نا، رسا گیر چوراں نوں پناہ دے رہا ہوں جی، تو اتوں کمیشن لے رہا ہوں جی. شاہد صاحب ملٹا نیشنلز کمپنی کی یہ پوزیشن ہے کہ جو انوائس ایک دفعہ آ جاتی ہے نا گھی کی، ڈالڈا جیسی کمپنی کی، سویا سپرم جیسی کمپنی کی، تلو جیسی کمپنی کی، وہ دوبارہ سیزن جیسی کمپنی کی، وہ دوبارہ انوائس اس پرائس کے اوپر نہیں آ رہی. ڈسٹریبیوٹر کاروباری بندہ اتنا پریشان ہے اس معاملے میں، وہ جب آرڈر بھیج رہا ہے تو وہ بھیجتا ہے پرانے ریٹ کے حساب سے، اس کو انوائس آتی ہے نئے ریٹ کے حساب سے. بڑی معذرت کے ساتھ اوور بلنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ اوور بلنگ کو چھوڑ دیں، آپ ہر مہینے کا بل اٹھا دیں. اوور بلنگ تو ہو ہی رہی ہے، ہر مہینے کا بل اٹھا رہے ہیں، آپ کا یونٹ کا ریٹ میں فرق آ رہا ہے، ہر مہینے ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے. ابھی آپ کو تو گیس کا جھٹکا لگنا ہے، جو آپ کے جو رہائشی لوگ ہیں، جو ڈومیسٹک آپ کے بل آنے ہیں، اس کے اوپر یہ گھروں کے اوپر سردیوں کے 4 مہینوں کے لیے 25% ایکسٹرا جو ہے وہ بلنگ کرنے جا رہے ہیں. اچھا پیٹرول یہ 46 روپے لیٹر دے رہا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، تو 146 تھا کیا؟ میں حیران ہوں جو اس کے وہ کرندے ہیں نا جو ارد گرد بیٹھے ہوئے، جو وہ جو پیسہ لے کے بول رہے ہیں، ان کا کمپیریزن دیکھیں جی کہ انڈیا میں یہ ہے، سعودی عرب میں یہ ہے. اور میرے بھائی ان کی ارننگ بھی تو انڈیا کے پیسے کے حساب سے ہے، وہاں پہ ارننگ بھی تو ریال کے حساب سے ہے نا. یہاں پہ مزدور جو ہے وہ لے رہا ہے 500 روپیہ، وہاں پہ جو آپ کا بندہ لے رہا ہے وہ اگر بندہ آپ کا 200 ریال بھی لے رہا ہے تو پھر حساب لگا لے نا وہ کہاں کھڑا ہوا ہے 200 ریال والا بندہ. ٹھیک ہے نا. ان کو تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی وہاں پہ یہ ہے یہاں پہ یہ ہے. آپ کمپیریزن کریں گے اس کو وہاں کی کرنسی کے ساتھ، ہماری کرنسی کے ساتھ نہیں کریں گے. ہمارا تو 100 روپے کا ڈالر تھا نواز شریف کے دور میں تو ان کو قابل قبول نہیں تھا، اب 170 کے اوپر ہے اور یہ ناچ رہے ہیں. IMF کی ڈگڈگی بج رہی ہے اور یہ وہاں پہ اس پہ تماشا کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کی عوام کا شاہد صاحب بالکل جو بندہ بیچارہ وائٹ کالر بندہ تھا جو اپنی عزت بچا کے پھر رہا تھا، اس کی عزت انہوں نے پامال کر دی ہے. وہ بندہ آپ یقین کریں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو بیچارے کہتے ہیں جی ہماری دکانیں تھی رکشے کے اوپر سبزی بیچ رہے ہیں وہ لوگ. آپ چلے جائیں محلوں میں دکان ہوا کرتی تھی، کبھی رکشے پہ سبزی والا نہیں ملتا تھا. آپ دیکھیں وہ سبزی والا رکشے کے اوپر بیل بجا کے سبزی بیچ رہا ہے کہ میں نے اپنے گھر کے حالات چلانے ہیں، میں نے اپنا کچن چلانا ہے. گورنمنٹ پھر قرضہ لے رہی ہے، شوکت عزیز صاحب پھر چلے گئے. شوکت ترین صاحب کو تو دیکھیں نا، شوکت ترین صاحب تو میرا خیال ہے یہ قرضہ لینے کے بعد اپنے گھر بھی چلے جائیں گے.
یہ پہ آخری ٹائم ہی جا رہے ہیں وہ قرضہ لینے کے لیے. آئی ایم ایف کی طرف سے شرائط بھی تو بہت سخت وہ ہوگی. کر رہے ہیں اس کے اوپر. مہنگائی تو پھر یہ غریب عوام پر بوجھ گرے گا نا. شاہد صاحب اس کو عوام کا فکر ہے. جس بندے کو یہ نہیں پتا موسم کتنے، وہ کہتا پاکستان کے 12 موسم ہیں. ہوش کی بات تو یہاں تک ہے وہ جب ہمیں اپنی خبر نہیں، تم زمانے کی بات کرتے ہو، آشیانے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو. اسے تو اپنا خبر نہیں ہے اس کو پاکستان سے کیا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے. ناظرین، جب تک ہماری گورنمنٹ، ہمارے یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو درست نہیں کر لیتے، تب تک عوام کا یہی حال رہے گا. اسی طرح محمد شافی، محمد نعمان مرتے رہیں گے، گٹروں میں گرتے رہیں گے. جب یہ میونسپل کارپوریشن کے بڑے افسران پر ہاتھ ڈلے گا تبھی یہ مسئلے حل ہوں گے، تبھی غریب عوام کی زندگی محفوظ ہوگی، بچے محفوظ ہو جائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. چوری میاں محمد شفیق صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.